اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے خدا، ان کے راستے پر چلانا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ مومنات گرامی، ہر کوئی اپنے راستے کو سیدھا راستہ سمجھتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ نہیں جو میری مرضی کا راستہ ہے، بلکہ سیدھا راستہ پروردگار عالم بتائے گا، اور اللہ نے بتایا۔ کون سا راستہ ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر اللہ نے اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو نازل کیا۔ یہاں نعمت سے مراد کیا نعمت مادی ہے؟ کیونکہ نعمت مادی تو فرعون کو بھی ملی، شداد کو بھی ملی، قارون کو بھی ملی۔ یہ مادی نعمتیں آج بھی کفار کے پاس سب سے زیادہ ہیں، تو عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہاں نعمت سے مراد مادی نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت معنوی ہے۔ اب ہمیں قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ خدا نے کن پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ سورہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کن کن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون انعمت علیہم ہیں؟ وہ جو دن و رات خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نبیین جن کو خدا نے نبوت عطا کی، انعمت علیہم ہیں۔ صدیقین کہ جو سچے ہیں، انعمت علیہم ہیں۔ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، انعمت علیہم ہیں، یہ منافق نہیں ہیں۔ اور صالحین کہ جو ایک دوسرے سے صلہ رحم رکھتے ہیں، انعمت علیہم ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ کن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ہمیں کن کے راستے پر چلنا ہے۔ انبیاء کے راستے پر چلنا ہے، صالحین کے راستے پر چلنا ہے، صدیقین کے راستے پر چلنا ہے، شہداء کے راستے پر چلنا ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ، غیر المغضوب علیہم، یعنی اب ہمیں جاننا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اور ہم ان کے راستے پر چلنے سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہی موجود ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کا، کچھ انسانوں کا ذکر کیا، کچھ قوموں کا ذکر کیا جن پر خدا نے اپنا غضب نازل کیا۔ پہلی قوم یہودی۔ کیوں غضب نازل کیا گیا؟ کیونکہ منع کرنے کے باوجود، توریت میں حکم آنے کے باوجود کہ ریا کے قریب نہ جانا، یہودی ریا کے پیچھے گئے۔ یہ وہ نقاط ہیں کہ جو فقط یہودیوں کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں اس چیز سے خود کو باز رکھنا ہے۔ دوسرا، تن پرور، جسم کی پوجا کرنے والے، اللہ کی راہ میں زحمت پسند نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش اور محنت پسند نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں محنت پسند نہیں ہیں، مغضوبی علیہم ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے قوانین و قواعد کو بدلتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر خدا اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے حرام کو حلال کر لینا اپنے اوپر، اور اللہ کے بتائے ہوئے حلال کو خود پر حرام کر لینا، قوانین و قواعد کو بدل دینا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان پر اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ ابو لہب، پوری سورہ لہب موجود ہے قرآن میں۔ فرعون مغضوبی علیہم ہے، قارون مغضوبی علیہم ہے۔ وہ لوگ کہ جو مومن کو قتل کرتے ہیں، مغضوبی علیہم ہیں۔ کافر مغضوبی علیہم ہیں۔
منافق مغضوب علیہم ہیں جس کا عمل اس کے کردار سے نہیں ملتا۔ منافق کون؟ جس کا عمل اس کے کردار سے نہیں ملتا۔ اور کس پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے؟ اور اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے بے عمل عالم، یعنی جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اور ایک وہ انسان بھی ہے کہ جس پر اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے، کون؟ سست انسان، یعنی جو اللہ کے احکامات کی پیروی میں سستی دکھائے، کاہلی دکھائے، اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جو غیر المغضوب علیہم ہیں، یعنی کہ جن کے راستے پر چلنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جس پر خدا غضب کرے وہ مردے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب خدا سوال کرتا ہے کہ تم کس کی ولایت میں جانا چاہتے ہو؟ کس کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو؟ کس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے رول ماڈل مغضوب علیہم ہیں یا تمہارے رول ماڈل انعمت علیہم ہیں؟ اب یہ سوال ہمیں خود سے کرنا ہے کہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، اور جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ان کے راستے سے پناہ مانگنی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی کہ وہ کہ جو گمراہ ہیں، ہم ان کے راستے سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ خدا ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا کہ جو گمراہ ہیں۔ اب گمراہ کون ہوتے ہیں؟ کیا مطلب ہے گمراہ ہونے کا؟ گمراہ ہونا یعنی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، گمراہ ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر غیر خدا کے پاس جائے، گمراہ ہے۔ جو دشمن خدا کی سرپرستی میں چلا جائے، یعنی طاغوت کی سرپرستی میں چلا جائے، یعنی جو اللہ کی حاکمیت سے نکل کر طاغوت کی حاکمیت میں چلا جائے، گمراہ ہے۔ جو اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنا لے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر کوئی یہود و نصارہ کی لیڈرشپ میں چلا گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ پہلا سبق صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور کون ہے وہ؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور ہمیں کن کے راستے پر نہیں چلنا کہ جن کو اللہ نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا ہے؟ سست انسان، بے عمل عالم، غرور و تکبر کرنے والے، فرعون اور قارون، مومن کو قتل کرنے والے، اور منافق کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جن کا عمل ان کے کردار سے نہیں ملتا۔ اور ہمیں گمراہوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا، یعنی کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے تو ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا کوئی عمل ہماری اس دولت کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کی دولت کے باوجود کافر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم حق کے راستے پر چلتے چلتے غیر خدا کے راستے پر چلنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی سرپرستی سے نکل کر شیطان کی یعنی کہ طاغوت کی سرپرستی میں چلے جائیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔